پٹھوار کا وہ علاقہ جن کو آج مقامی لوگ پبیاں پکارتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اس علاقے میں کبھی ایک گھنا جنگل تھا۔ یہ تب کا ذکر ہے جب ابھی انسان نے پہلی بار ترقی یافتہ ہو کر اپنے بم دنیا پر نہ چلائے تھے۔ جانوروں کی بستیوں میں اس ایجاد کی وجہ سے بہت پریشانی پھیلی ہوئی تھی، اسی لیے جنگل میں کانفرنس بلائی گئی۔ پرندوں کی اس بین الاقوامی کانفرنس میں اتنے پرندے آئے کہ جنگل کے درختوں کی کسی شاخ پر بیٹھنے کو جگہ باقی نہ رہی۔ امریکہ، آسٹریلیا، غرض ہر جگہ سے پرندے اکٹھے ہو گئے، لیکن صاحب صدر کی کرسی خالی تھی۔ ہما جو تمام پرندوں کا بادشاہ تھا، لیکن انسان کی دیوانگی دیکھ کر وہ روپوش ہو گیا۔ کرسی صدارت دیر تک خالی رہی۔ اس کے دیر تک خالی رہنے کی وجہ سے ہما کی نیم البدل کا ذکر ہونے لگا۔ آخر کار ایک بوڑھا سمرغ مل گیا جو دن سمندر کے قریب گزارتا اور رات کو پر پھیلائے وہیں سو جاتا۔ انسان کی آبادی سے اسے کوفت تھی۔ سب پرندے اس کے پاس پہنچے، لیکن وہ صدارت کے لیے راضی نہ ہوا۔ آخر کار ذہانت کی قسمیں دے کر نمائندہ وقت اسے میٹنگ تک لے آیا۔ اتنی بڑی کانفرنس بلانے کی وجہ کیا ہے؟ سمرغ نے سوال کیا۔ چیل کھڑی ہوئی اور بولی، آقا، انسان نے ترقی کر لی ہے اور ایسے بم بنائے ہیں جو کبھی کسی بھی وقت اس دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ہم پرندوں میں سے کچھ پرندے پاگل ہو رہے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہیں پرندوں کے پاگل پن کی وجہ سے حضرت انسان ہمارا نشان ہی نہ مٹا ڈالے۔ پرندوں نے پاگل کا نام سن کر طوفان اٹھایا اور بولے، ہم میں سے کون پاگل ہے؟ بول بتا۔ چیل بولی، حاضرین، ہم سب دیکھ رہے ہیں، گدھ انوکھی اور نرالی باتیں کرتا ہے۔ جب پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو کیا کرتا ہے اور پھر کھانا شروع کر دیتا ہے۔ بنجر زمینوں میں پاگلوں کی طرح بھاگتا ہے اور چاند راتوں میں اس کا پاگل پن بڑھ جاتا ہے۔ صاحب صدر سمرغ نے کہا، مسئلہ پاگل پن کا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس پاگل پن سے کسی کو نقصان ہوا اور اس پاگل پن کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ پاگل پن اللہ نے اس میں ڈالا تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پھر فیصلہ اس کے اور اس کے بنانے والے کے درمیان ہوگا۔ لیکن چیل اس بات پر رضامند نہ ہوئی اور بولی، آقا، انسان جب دیوانہ ہوا تو اس دیوانگی کے پیچھے اس نے کیا کیا بنا ڈالا جو اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ ہماری بقا کا مسئلہ ہے، کہیں گدھ کا دیوانہ پن ہمیں صفائے ہستی سے نہ مٹا ڈالے۔ تمام پرندوں نے جب یہ سنا تو سب نے شور مچایا، جنگل بدر، جنگل بدر۔ سمرغ نے گدھ کو کھڑا کیا اور پوچھا، کیا واقعی تم اور پرندوں سے مختلف ہو؟ تمہیں دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں؟ راجہ گدھ اونچی درخت کی آخری ڈیلی سے اتری اور سب کو مخاطب کر کے بولی، ہاں آقا، یہ سچ ہے، میں چاند راتوں میں دیوانہ ہو جاتا ہوں۔ میری حالت اپنے بس میں نہیں رہتی۔ آقا، مجھے مہلت دیں، میں اپنی اس دیوانگی کی وجہ ڈھونڈ کر لاؤں اور آپ کو بتاؤں۔ سمرغ نے گدھ کی بات مان لی اور اگلی میٹنگ تک کانفرنس ختم ہو گئی۔ سب پرندے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ میٹنگ پھر بڑی دیر تک ملتوی رہی۔ پھر ایک دن بوڑھے گدھ نے کہا، راجہ گدھ، دیکھ، اس بار جب میٹنگ ہوئی تو جنگل کے باسی ہمیں باہر نکال کریں گے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو پہلے کر، ورنہ ہم یہاں سے پہلے ہی چلے جائیں۔ راجہ گدھ نے سوال کیا، کیا ہم مردار کھاتے ہیں؟ کسی کو اعتراض ہے؟ سب بولے، نہیں، ان پرندوں کو ہماری دیوانگی سے خوف آتا ہے۔ یہ دیوانگی جس کی وجہ سے آج انسان جانوروں سے افضل ہے اور بقا کی منزلوں میں ہے، یہ سب دیوانگی کی وجہ سے ہے، کیونکہ انسان دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ چیل ہم سے حسد کرتی ہے، جلتی ہے، وہ جانتی ہے اسے یہ پاگل پن نہیں مل سکتا۔ سب نے کہا، راجہ گدھ، ہمیں باتوں میں نہ بہلا،
ہمارے مقدمے کے لیے وکیل تلاش کر۔ آخر کار سب گیدڑ کو اپنا وکیل بنانے پر رضامند ہو گئے۔ جب گدھ نے ساری کہانی گیدڑ کو سنائی تو گیدڑ بولا، مجھے پتا ہے تمہاری دیوانگی کس وجہ سے ہے۔ دیوانگی عشق حاصل سے پیدا نہیں ہوتی، یہ تلاش سے پیدا ہوتی ہے۔ تھکا دینے والی جستجو دیوانہ کر دیتی ہے۔ بتا راجا گدھ، کیا تو اور تیری نسل انسان کی طرح تلاش کے سفر میں ہے؟ کیا تم ایسے سوال پوچھتے ہو جن کا جواب تمہیں سمجھایا نہیں جا سکتا؟ گدھ نے سر جھکا کر کہا، شاید نہیں، شاید میں نہیں جانتا۔ جب کانفرنس شروع ہوئی تو چیل نے تمام پرندوں کو پہلے ہی اپنا ہم زبان بنا لیا۔ سمرغ نے سوال کیا، کیا ملزم حاضر ہے؟ راجا گدھ نے جواب دیا، حاضر ہیں آقا۔ راجا گدھ نے کہا، آقا ہمارا وکیل آنے والا ہے، وہی ہمارے لیے بولے گا۔ بہت دیر کے بعد گیدڑ آیا۔ گیدڑ نے کہا، میں راجا گدھ سے کچھ سوال کروں گا۔ پہلا سوال، کیا واقعی تم بھی پہلے حرام کھاتے تھے؟ اس نے کہا، نہیں۔ گیدڑ بولا، آقا گدھ کی دیوانگی اس حرام گوشت کی وجہ سے ہے جو یہ کھاتا ہے۔ انسان اور گدھ دونوں میں دیوانگی یا پاگل پن کی وجہ حرام گوشت ہے۔ مینا نے اٹھ کر بات شروع کی، جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں منع چیز کھائی اور بعد میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن اس حرام رزق سے دیوانگی ان کے جسم میں منتقل ہو گئی اور نسلوں میں ان کے اثرات بڑھنے لگے۔ یہی رزق حرام کھانے کی سزا مقرر ہوئی تھی، حتیٰ کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم کے لہو میں چھپی ہوئی دیوانگی باہر نکلی۔ آقا رزق حرام کا اثر نسل در نسل جاتا ہے۔ گدھ نے بھی انسان سے یہ سبق سیکھا۔ گیدڑ بولا، گدھ نے دیوانگی کے الزام کو قبول کر لیا ہے اور اس دیوانگی کی وجہ وہ رزق حرام ہے جو گدھ کھاتا ہے۔ وہ عرصہ سے مردار پر پل رہا ہے۔ اسی رزق حرام نے اس کے لہو میں فساد کی وہ شکل پیدا کر دی جسے پاگل پن کہتے ہیں۔ راجا گدھ نے آخر کار فیصلہ سنایا کہ واقعی وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، اور یہ دیوانگی صرف اسے اور انسان کو حاصل ہے، جو انسان کو عرفہ و اعلیٰ مقام تک لے جاتی ہے یا پھر خوار کرتی ہے، اور کبھی اس کے پیچھے وہ خودکشی بھی کرتا ہے۔ اور پھر گدھ جنگل کو چھوڑنے کے لیے راضی ہو گیا اور اسی وقت جنگل فارغ کر کے بنجر زمینوں کی طرف اڑ گئے۔ بانو قدسیہ کی یہ تحریر بہت اچھی ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، دیوانگی دو طرح کی ہے۔ ایک دیوانگی تلاش سے پیدا ہوتی ہے، ایسی تلاش جو انسان کو دیوانہ کر دے اور اس کی جستجو میں انسان اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسری دیوانگی حرام رزق سے منتقل ہوتی ہے، جو ایک نسل سے دوسری نسل میں جاتی ہے۔ کچھ نسل میں پاگل بچے پیدا ہوتے ہیں یا کچھ لوگ جو خودکشی کر لیتے ہیں، یہ سارا حرام رزق کی وجہ سے ہے۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ۔